السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امین کرتا ہوں آپ لوگ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری جو ویڈیو کا دوسرا پارٹ تھا وہ ہم شروع کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ کویسچن نمبر 4 تھا کریکٹلی فالوئنگ سینٹینس، کہ آپ نے اس میں جو ایک کویسچن ہے اس میں کچھ سینٹینس میں ایک آدھی غلطی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سب سے جو آسان ہے، جو آپ کو آتے ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے سارے کر لینے ہیں، سارے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے آسان ترین جو ورڈ آپ کو لگے، جو سینٹینس لگے، آپ نے اس میں کریکشن کر دینے، ٹھیک ہے۔ تو میں جو سب سے آسان لگا تھا وہ یہ تھا کہ سفیان از اے نیکسٹ پرسن، تو اس کا بالکل جو آسان سا ورڈ تھا وہ نیکسٹ پرسن لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو واول سے پہلے آ گیا تھا، این آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تھا ہی از ریڈنگ ہز فیوریٹ بک فار لاسٹ 2 ایئرس، تو یہ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے تو اس میں از نہیں آئے گا، بلکہ ہی ہیز بین ریڈنگ ہز فیوریٹ بک فار لاسٹ 2 ایئرس، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد پانچواں کوسچن ہے علی اینڈ اکبر آر گوئنگ ٹو لانچ اے نیو کار، تو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ علی اینڈ اکبر آر گوئنگ ٹو لانچ، ٹو کے بعد ہمیشہ فرسٹ فارم آتی ہے، اس کے ساتھ جو آئی این جی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح کریکٹ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہی نو ٹو پلے فٹ بال، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر ہے ہی نو ہاؤ ٹو پلے دا فٹ بال۔ یہ بڑا مشہور ہے اور کئی بار اس کو مختلف طریقوں سے ریپیٹ کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کو ایز اے سوئمنگ پول میں کس طرح نہانا ہے یہ مجھے پتہ ہے، اس طرح کے سینٹینس بھی آ جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو کریکٹ کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارا تھا رچ شوڈ ہیلپ دی پور تھنگ، اس کا کریکٹ آنسر تھا دی رچ شوڈ ہیلپ دی پور، ٹھیک ہے، یہ دی آپ نے لگا دینا۔ اس کے بعد جو لاسٹ تھا ہی از ان ٹائٹل آف دی 10,000 روپیز، تو ان ٹائٹل کے بعد جو پریپوزیشن آتی ہے وہ ٹو آتی ہے، تو آپ نے اس پہ ٹو لگا دینا ہے۔ اس کے بعد جو کوسچن نمبر 5 تھا یہ ریڈنگ دی آنسر، اینڈ یہ آپ نے پیسج پڑھنا ہے، اس کے 5 کوسچن ہیں تو آپ نے اس کے جواب دینے اسی پیرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو پہلا کوسچن ہے آپ نے اس کو 2 سے 3 بار نہ پڑھ لینا ہے اچھی طریقے سے، اور اس کو سمجھ لینا ہے، پھر آپ نے اس کے کوسچن کرنا ہے، اور یہ کوسچن بڑا آسان کوسچن ہوتا ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس میں سے 16 نمبر بڑے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو جواب ملتے ہیں وہ پیرے کے اندر صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بس اس کو غور سے پڑھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کوسچن نمبر جو 1 ہے اس کا آنسر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر آپ نے 2 کا نشان لگا لینا ہے۔ اس طرح تیسرا جہاں سے مل رہا ہے آپ نے 3 لکھ لینا ہے۔ اس کو بہتر تو یہ ہے کہ اپنی ورڈنگ میں لکھیں، اگر آپ نہیں بھی لکھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ایز اٹ بھی لکھ دیں تو آپ کے 10 12 نمبر 15 نمبر آ جانے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو پہلا کوسچن تھا وائی ڈو وی کال دی پریزنٹ ایج آف دی الیکٹریسٹی، تو وی ہیو ہارنس اینڈ انٹروڈیوس انٹو دا سرو، کہ ہم نے انسانیت کو خدمت کی ہے، تو یہ الیکٹریسٹی ایج ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو تھا وہ تھا وچ ایج ہیز yielded to the age of electricity, the age of steam has yielded to place of the electricity، اس کا یہ جواب تھا۔ اور تیسرا جو تھا how do you send and receive the message، کہ ہم میسیج کو کس طرح سینڈ کر سکتے ہیں، کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں، تو الیکٹرک ٹیلی گرام bears our message and bring us new from all the quarter of the world، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چوتھا تھا کہ set the electric has developed modern industry and has created many new industries, some important use of the electricity، تو الیکٹریسٹی کا جو امپورٹنٹ یوز ہے وہ انڈسٹری کے بارے میں ہے کہ نیو انڈسٹری بھی اس سے قائم کی ہے، ماڈرن انڈسٹری کو ڈیولپمنٹ اس نے کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہمارا جو پانچواں تھا وہ تھا کہ واٹ یو تھنک از دا فیچر آف دا الیکٹریسٹی، جو اس نے الیکٹریسٹی کے آپ اتنے فائدے ہیں کہ اٹ ہیز بین انیبل دا مین ٹو کنکر دی لینڈ سی اینڈ ایئر، کہ انسان نے ہواؤں کو بھی قابو پا لیا اور سمندر کو بھی فتح کر لیا اور زمین کو بھی کنکر کر لیا اپنے الیکٹریسٹی پاور کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو دوسرا پارٹ تھا اس میں یہ آج ہم نے کور کر لیا، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے اس کو بڑے سکون کے ساتھ دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو آپ نے یاد کر کے چلے جانا، رٹا نہیں لگانا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے
سیکوینسز سمجھنی ہوتی ہیں. اللہ حافظ.